بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحوالات. حوالات کا لفظ حوالہ سے ہے. حوالہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا. حوالہ کا لفظ ضمانت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور خاص طور پر اس باب کے حوالے سے حوالہ قرض کے معاملات میں مستعمل ہے. حوالہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے قرض کی ذمہ داری لینے کو یا ایک شخص کے قرض کی ادائیگی دوسرے کے ذمہ کر دینے کو. اس میں 3 اہم لفظ استعمال ہوتے ہیں: محیل، محتال لہو اور محتال علیہ. ان تینوں الفاظ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. محیل کا معنی ہوتا ہے احالہ کرنے والا، حوالے کرنے والا، مراد ہے اس سے قرضدار. محتال لہو جس کی خاطر حوالہ کیا جائے، جس کے لیے کیا جائے، مراد ہے قرض خواہ. اور تیسرا ہے محتال علیہ جس کے ذمہ قرض کیا جائے، یعنی جو قرض چکانے کا ذمہ لے لے. مثلا ایک شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تو دوسرا اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اگر لے لے، اس کی گارنٹی دے دے، اس کی ضمانت دے دے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. اب مقروض جو ہے وہ بری ذمہ قرار پائے گا اور قرض خواہ پہلے شخص سے مطالبہ نہ کر سکے گا. اب اس میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اے کوئی بھی فرضی نام ہے. اے نے بی سے کچھ قرض لیا، ٹھیک ہے. اب مقروض کون ہو گیا؟ اے. اور بی کون ہو گیا؟ قرض خواہ. اب اے جو ہے اس کی اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر سکے، لہذا کوئی تیسرا شخص جیسے سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا قرض دے دیتا ہوں، اس کے ذمے جو کچھ ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مقروض ہے اسے پھر آگے کسی سے قرض لینا ہے، یعنی ایک شخص نے خود بھی قرض لیا اور کسی اور کو دے بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس کو اس نے دے رکھا ہے اسے یہ کہے کہ تم جس کو مجھے دینا ہے اسی کو دے دو. اگر وہ اس کو قبول کر لے تو یہ بات درست ہوگی. اب یہ جو بیچ کا شخص ہے جو مقروض ہے دوسرے شخص کا، تو وہ ان دو کو باہم ملا دے تو اس کی بھی اجازت ہے. اب باقی احادیث ساتھ ساتھ آئیں گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی. سمپلی معنی حوالہ کا یہ ہے کہ کسی کے قرض دینے کی گارنٹی دے دینا، ضمانت دے دینا، اور ایک کا قرض دوسرے کو ادا کرنے کی ذمہ داری دے دینا. اور اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں. باب الحوالتی وہل یرجع فی الحوالتی، کیا لوٹا سکتے ہیں حوالہ میں، یعنی کیا دوسرے کے اوپر قرض کی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. وقال الحسن وقتادۃ، حسن اور قتادہ کہتے ہیں اذا کان یوم احال علیہ ملیا جاز، کہ اذا کان جب یہ کام اس دن ہو، یوم جس دن احال علیہ اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ملین مالدار، جازا تو جائز ہوگا. مثلا اگر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری ایک فقیر کے اوپر ڈالی جا رہی جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ادا کر ہی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی یا اس کی طرف احالہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی گارنٹی ناقابل ضمانت ہوگی. لیکن اگر وہ شخص مالدار ہے، دوسرے کا قرض واپس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں درست ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ ایک نااہل شخص کو اگر وہ ذمہ داری سونپی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا کہ جو قرض لینے والا ہے یعنی جس کا مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ جو مقروض ہے وہ بھی بری ذمہ ہو گیا اور اس کو کسی اور کے پلے ڈال دیا گیا جو کہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ دے ہی نہیں سکے گا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں یتخارج الشریکان، نکل جائیں گے دونوں شریک، واہل المیراث، اور اہل میراث یعنی وراثت والے، فیأخذ ھذا عینا وھذا دینا، تو لے لے گا ایک نقد اور دوسرا ادھار. فإن طوی لأحدہما، پھر اگر ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کی چیز کی، لم یرجع علی صاحبہ، تو اس کی ذمہ داری اس کے ساتھی پر نہیں ہوگی. اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک مکان وراثت میں 2 بھائیوں کو ملا. ایک بھائی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اس کے پیسے لے لو اور سارا مکان میرے نام کر دو. دوسرا بھائی اس پہ راضی ہو جاتا ہے.
مثلا مکان کی قیمت جو تھی وہ 20 لاکھ طے پائی، اب 10-10 لاکھ کا حصہ دونوں کا ہے. ایک بھائی 10 لاکھ لے کر مکان دوسرے بھائی کے نام کر دیتا ہے. اب جس نے 10 لاکھ لیے، اتفاق سے وہ لے کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں 10 لاکھ کی جیب کٹ گئی، چوری ہو گئے. اب کیا وہ شخص اپنا سودا لوٹا سکتا ہے؟ نہیں لوٹا سکتا، اس لیے کہ دینے والے نے تو دے دیا، اب اس کا کوئی قصور نہیں. اسی طرح دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جس نے مکان لیا اس کا مکان لینے کے بعد گر گیا. اب نقصان کس کا ہے؟ صرف اسی کا کہ جس نے مکان لے لیا تھا. اسی لیے یہاں پر کہا گیا فَإِن تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا، یعنی یہ پیچھے کہا گیا نا کہ جہاں 2 شریک ہوں یا وراثت والے اکٹھے ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اصل چیز لے سکتا ہے، یعنی جو مکان ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا قیمت لے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایک کا بھی نقصان ہو گیا فَإِن تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ، تو اس کی ذمہ داری اس کے دوسرے شریک کے اوپر نہیں ہوگی. ذمہ دار نقصان کا وہی ہوگا جس نے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایک شخص مثلاً سب بہن بھائیوں کو پیسے دے کے مکان اپنے نام کر لیتا ہے. جو پیسہ لینے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، پیسے کو ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ آ جاتے ہیں مکان والے کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، تم تو مکان کے مالک بن گئے اور ہمیں جو پیسہ ملا تھا وہ ڈیویلیویٹ ہو گیا یا ہم سے کھو گیا، اس لیے ہم اس سودے کو منظور نہیں کرتے. تو نہیں، جب ایک دفعہ بات طے ہو گئی تو ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم. مطل ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا، طول سے ہے، طول کہتے ہیں نا طول دینا، لمبا کرنا. تو ٹال مٹول کرنا الغنی، یہ غنی کے ساتھ یعنی مالدار کو قرضہ واپس کرنے میں ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرض لیتے رہتے ہیں پھر واپس اس لیے نہیں کرتے کہ لو اس کو کون سی ابھی ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی مالدار ہے، ہم تو ضرورت مند ہے. تو یہ بہانہ کر کے کہ ہم ضرورت مند زیادہ ہیں اور اس کو اتنی ضرورت نہیں، اس کا حق اس کو لوٹایا نہیں جاتا، فرمایا ایسا کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ. اور یہ دوسری بات ہے، یعنی یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس کا اس باب سے تعلق نہیں، یہ دوسرا حصہ اس باب سے متعلق ہے جس کا معنی یہ ہے کہ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ، جب پیچھے لگایا جائے تم میں سے کوئی ایک عَلَى مَلِيءٍ مالدار کے، فَلْيَتَّبِعْ تو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. یعنی اگر کسی کا قرض، یہ اب اس باب سے متعلق ہے، یعنی اگر کسی کا قرض چکانے کے لیے کسی مالدار کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ذمہ داری پھر قبول کرے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے. بابن اذا احال علی ملیء فلیس له رد. اذا جب احال حوالے کیا جائے علی ملیء کسی مالدار کے، فلیس له رد تو اس کو رد کرنا جائز نہیں. یعنی اگر کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے کہ وہ ادا کرے گا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور اسے ریجیکٹ نہ کرے، یعنی دوسرے کی مدد کرے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابن زکوان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. ومن اتبع علی ملیء فلیتبع، اور جس کو کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرض واپس لوٹانے کی بجائے یہ کہے کہ تم فلاں سے میرا قرض لے لو تو اسے چاہیے کہ یہ بات قبول کر لے اور اس بیچ کے آدمی کو تنگ کرنے کی بجائے جس کے طرف ریفر کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کو وہ لے لے. بابن اذا احال دین المیت علی رجل جازا. جب کوئی حوالہ دے میت کے قرض کا کسی دوسرے شخص پر تو اس کا جواز ہے. اس میں مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو پتہ چلے کہ ہے، اور اگر اس نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، غریب انسان فوت ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ قرض تو قرض ہے، قرض کا گناہ تو شہید سے بھی معاف نہیں، تو ایک تیسرا شخص یہ کہے کہ اس کا قرضہ میں چکا دیتا ہوں تو ایسے کرنے کی اجازت ہے، قرضہ ادا ہو جائے گا. اب جس نے ذمہ داری لی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ میت تو بری ذمہ ہو جائے گی. اگر جس نے ذمہ داری لی اس نے پوری نہ کی تو وہ قرضہ گویا اس کے ذمہ آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو احادیث اخلاق اور آخرت وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے وہ ہمارے دل کو متاثر بھی کرتی ہیں، ہمیں جلدی سمجھ میں بھی آتی ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں معاملات کی وہ سمجھنی ذرا مشکل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں انسانوں کے حقوق سے متعلق ہیں
ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنے سے متعلق ہیں، ان کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی زیادہ اچھی طرح ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی میں ایسے جرائم کا ارتکاب نہ ہو کہ جسے ہم صرف غفلت اور نادانی کی بنا پر کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد خدا کے ہاں گناہ گار قرار پائیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے، کسی چیز کو یا تو بالکل انکار کر دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو ایک دوسری طرح بالکل ظلم کا شکل اختیار کر لیتے۔ مثلا عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص، آپ دیکھیں گے کہ 90% لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب وہ قرض لے لیتے ہیں تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں لیتے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قرض لے لیتا ہے اور وہ قرض لیا ہوا بھی ڈوب جاتا ہے تو کوئی اور صاحب دل شخص آگے بڑھ کر وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں صدقات کے مصارف کا بیان ہے وہاں والغارمین کا لفظ بھی آیا ہے کہ مقروض لوگوں کی مدد میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ سوچیں کہ آج تک ہم نے کبھی اس پر سوچا کہ کسی حقیقی ضرورت مند مقروض کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دیں؟ کبھی بھی نہیں سوچتے اس بارے میں، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی ایک مد ہے۔ اور پھر یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مالدار شخص قرض دیتا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا جاتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرض بڑے بڑے لے لیے جاتے ہیں اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ کس نے واپس چکانا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور مرنے والے کے بارے میں بھی عموماً اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جو میت ہے اس کا قرضہ واقعی ادا ہو، کیونکہ اس کی جو حساب کتاب ہے وہ شدید قسم کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شہید سے بھی یہ چیز معاف نہیں ہے تو عام لوگوں سے کیا معاف ہوگی، کیونکہ انسانوں کے حقوق جب تک انسان معاف نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ یہ چیز شاید آپ کے لیے نئی ہو، یہ حوالہ کی کہ بیچ میں اگر کوئی گارنٹی دے دے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے لے تو ہماری عقل تو کیا کہے گی کہ نہیں بھلا وہ کوئی اور کسی کا قرض کیسے بھلا ادا کر سکتا ہے۔ تو نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پر ادا کرنا چاہے تو اس صورت میں جو قرض دار ہے، قرض دار کون ہوتا ہے؟ جس نے دیا ہوتا ہے قرض، اس کو اس کا یہ عذر قبول کر لینا چاہیے، یا اس کی یہ احالہ، جو احالہ ہوتا ہے پھیرنا، اس کو جو دوسرے کی طرف ریفر کر رہا ہے اسے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اتي بجنازۃ، کہ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا، صلی علیہا، کہ اس پر نماز پڑھیے، فقال هل علیہ دین، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال فهل ترک شیئا، آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے، یعنی اپنے پیچھے کوئی مال دولت؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ فصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی۔ یعنی ظاہر ہے اس کے پاس دینے کو جب کچھ تھا ہی نہیں، مفلس قلاش شخص تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی، اس لیے آپ نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھ دی۔ ثم اتي بجنازۃ اخرى، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی علیہا، تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ جنازہ پڑھیے۔ قال هل علیہ دین، اور ایک نہیں بے شمار احادیث آپ کو بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں۔ قال هل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قیل نعم، کہا گیا ہاں۔ قال فهل ترک شیئا، تو کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، لوگوں نے عرض کیا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ فصلی علیہا، تو آپ نے اس پر نماز پڑھ لی۔ ثم اتي بالثالثہ، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، فقالوا صلی علیہا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس پہ جنازہ پڑھائیے۔ قال هل ترک شیئا، آپ نے پوچھا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے، اس کا کچھ ترکہ ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال فهل علیہ دین، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، تو لوگوں نے کہا ہاں 3 دینار۔ قال صلوا علی صاحبکم، تو آپ نے فرمایا اپنے دوست پر، اپنے ساتھی پہ خود جنازہ پڑھ لو، یعنی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ فقال ابو قتادہ، تو ابو قتادہ کہتے ہیں، صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیجئے، وعلیہ دینہ، اور میرے ذمہ ہے اس کا قرضہ، یعنی اس کا قرضہ 3 دینار میں چکا دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیجئے۔ فصلی علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، گویا آپ نے اس ضمانت کو، اس حوالہ کو قبول کر لیا۔ اس سے ایک اور بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ مختلف لوگوں کا جو رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق
اس معاملے کو اختیار کرنا چاہیے. ایک شخص جس کی نیت درست تھی اور وہ قرض ادا کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا. اور ایک شخص جس کے بارے میں جس کے رویے سے یہ بات پتہ چلے کہ وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا یا اس نے اس معاملے میں غفلت اختیار کی، تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ دوسرا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کیا گیا کہ منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، تو جب تک صاف حکم نہ آ گیا آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھتے رہے. جیسے عبداللہ بن ابی کی بھی آپ نے پڑھی تھی، پھر آپ کو روک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نہ نماز جنازہ پڑھیں کہ کسی کے غم میں شریک ہونا بھی دراصل اس کو آنر بخشنا ہوتا ہے، اور غم کے موقع پہ شریک نہ ہونا دراصل ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا جا رہا اس نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے، اور جنازے کا انکار دراصل دوسروں کے لیے باعث عبرت بات ہو. تو یہ ہر ایک شخص کے لیے خصوصی طور پر نہیں ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کے نمائندہ ہوں، جیسے ائمہ کرام ہوں، جو جنازے وغیرہ پڑھاتے ہوں، انہیں ان باتوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے میں تساہل نہ برتیں.